تو امریکہ کی اسٹیٹ میری لینڈ میں ایک قصہ مشہور ہے کہ کبھی ایک سائنٹسٹ ہوتا تھا جو ایک ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں کام کرتا تھا۔ یہاں یہ بکروں کو لے کر تجربات کرتا تھا، لیکن ایک دن ایک تجربے کے دوران یہ سائنٹسٹ میوٹیٹڈ ہو گیا اور یہ خود ایک ایسا کریچر بن گیا جو آدھا بکرے کی طرح دکھتا تھا۔ میری لینڈ میں اس کریچر کو گوٹ مین کہتے ہیں۔ اب دوستو مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ سچی بھی ہے اور انتہائی حیرت انگیز ہے۔ ایک آدمی جو ایک ہفتے تک ایک بکرا بن کر بکروں کے ساتھ رہا، لیکن کیوں؟ دوستو ملیے تھامس اسٹویٹ سے۔ تھامس یوکے میں رہتا ہے۔ یہ ایک ڈیزائنر ہے، لیکن یہ آدمی اپنی ایک کتاب کی وجہ سے مشہور ہوا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی کتاب لکھی تھی، ٹوسٹر پروجیکٹ۔ اس کتاب میں اس نے اسکریچ سے ایک ٹوسٹر بنانا سکھایا تھا۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد تھامس نے کچھ نیا کرنے کا سوچا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا کہ ایک انسان کی زندگی میں کافی چیلنجز ہوتے ہیں، پیسہ کمانا، گھر سنبھالنا، رشتوں کو نبھانا، خوشی، غم، یعنی ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ہفتے کے لیے ایک بکرا بن کر دیکھا جائے کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اب یہ سننے میں کافی عجیب لگ رہا ہے، لیکن ایسا ہی ہے۔ پہلے تو اس نے ایک ہفتے کے لیے ہاتھی کی طرح بھی بننے کا سوچا تھا، لیکن وہ شاید کافی مشکل ہو جاتا۔ بہرحال دوستو تھامس نے سب سے پہلے تو بکرا بننے کے لیے ایک سوٹ بنانا شروع کیا تاکہ یہ بکروں کی طرح ہی فیل کر سکے اور چل سکے۔ یہ آدمی باقاعدہ میڈیکل کالجز کے ڈائسیکشن رومز میں جا کر بکروں اور انسانوں کے ڈھانچوں کو اسٹڈی کرتا تھا۔ کچھ ریسرچ کے بعد اس نے اپنے لیے لکڑی کے فریمز بنانا شروع کر دیے تاکہ یہ ایک بکرے کی طرح چل سکے۔ کافی تجربات کے بعد یہ ایک بکرے کی طرح کا سوٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا، جس میں یہ ایک ہفتے کے لیے 2 ہاتھوں اور 2 ٹانگوں پر چل سکتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کئی ڈاکٹرز کی مدد بھی لی تھی۔ اس سوٹ میں سپرنگز لگائے گئے تھے تاکہ یہ کسی بکرے کی طرح ہلکا سا اچھل بھی سکے۔ دوستو یہ آدمی یہاں بھی نہیں رکا، اب یہ چاہتا تھا کہ یہ کسی طرح ایک انسان سے زیادہ ایک بکرے کی طرح سوچے۔ یہ سائیکالوجسٹ سے لے کر نیورو سائنٹسٹ تک کئی ایکسپرٹس کے پاس گیا۔ اب ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جسے TMS کہتے ہیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت ہی طاقتور الیکٹرو میگنیٹک انسان کے سر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے میگنیٹک فیلڈ نکل کر انسان کے دماغ میں جاتی ہیں اور یہ انسان کے دماغ کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں انسان کو بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ ورڈز کو بھلانا شروع ہو جاتا ہے۔ تھامس نے بھی یہی کیا تاکہ یہ ایک ہفتے تک ایک انسان کی طرح بول نہ سکے۔ دوستو یہ ساری تیاری کرنے کے بعد یہ یورپ میں الپس نامی ماؤنٹین رینج میں چلا گیا، جہاں اس نے بکروں کے ساتھ پہاڑوں پر ایک ہفتہ گزارنا تھا۔ اب بکروں کی طرح کھانے کا بھی اس نے انتظام کیا تھا۔ اس نے ایک آرٹیفیشل رومن بنوایا۔ رومن بکروں اور کئی دوسرے جانوروں کے اندر سٹمک کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنی شرٹ کے نیچے یہ آرٹیفیشل رومن پہنا۔ یہ ایک بیگ کی طرح تھا، یہ گھاس منہ میں لے جاتا، چیو کرتا اور اس کو اسی بیگ میں تھوک دیا کرتا تھا۔ لیکن زندہ رہنے کے لیے اس کا ایک دوست اسے کھانے کو چاکلیٹس دے دیا کرتا تھا۔ خیر دوستو تھامس ان پہاڑوں میں ایک ہفتہ بکروں کے ساتھ ہی رہا۔ یہ انہی کے ساتھ سارا دن گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ رات کو انہی کے بیچ میں ایک شیڈ میں سو جایا کرتا تھا۔ اس کے مطابق پہلے تو یہ بکرے تھوڑے پریشان تھے کہ یہ کیا چیز ہمارے درمیان آ گئی ہے، لیکن پھر یہ اس سے کافی مانوس ہو گئے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بکرے اس کو اپنے ہی گروپ کا حصہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ آدمی یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ایک بکرے سے تو اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی اور یہ اسی کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا۔ یہ آدمی آج بھی اس عجیب پروجیکٹ پر فخر فیل کرتا ہے۔ بہرحال آپ اس متعلق